حي على الفلاح. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کی دو بیویاں بلکہ تین بیویاں، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت قطورہ علیہ السلام، ان تمام کی بایوگرافی کے بعد اب ان کی فیملی کے جو ایک فرد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دی اور ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے کا توفیق بخشی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا اور ایک خاص مشن پر ان کو اپوائنٹ کیا، تو ان کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم لوگ جانکاری حاصل کریں گے۔ وہ شخصیت ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ تورات میں جو ہے تارح آتا ہے، قرآن میں آزر آیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے آپ جان لیجئے کہ والد کے نام میں بھی جو ہے اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر نام تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تارح نام تھا، آزر لقب تھا۔ اور وہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ ماننا یہ ہے کہ اتنے عظیم نبی کے جو ہے والد مشرک کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اختلاف ہے کہ تین جھوٹ کے بارے میں جو آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے کہا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام تین موقع سے جھوٹ بولے، تو اس میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے۔ ایک اور معاملہ ہے اختلاف کا کہ ذبیح کون ہیں جو قربان ہوئے تھے، تو یہود لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام ذبیح ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا ماننا یہ ہے، اس میں سے اکثریت کا، کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام، لیکن عظیم اکثریت کا ماننا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام۔ اور ایک اور اختلاف کی بنیاد ہے، اور وہ ہے کہ جب ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بچے کو لے کر کے جو ہے ہبرون سے مکہ آئے تھے، تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ تو قرآن کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ شیرخوار بچپن میں لے کے آئے تھے، لیکن تورات کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ہے 13-14 سال کے تھے تب لے کر کے آئے تھے۔ تو یہ عالمی مذاہب میں جو اختلاف ہے، تو میں جو ہے یہ بایوگرافی کی خوبصورتی ڈسٹرب نہ ہو اس کی وجہ سے اس ٹاپک کو نہیں چھوڑا، بقیہ اس پہ میرا ریسرچ ہے، کبھی انشاءاللہ اس پہ الگ سے بات ہوگی۔ میں سادے انداز میں عام بچوں کے لحاظ سے جو ہے یہ بایوگرافی اختلافات سے ہٹتے ہوئے ریکارڈ کرا دیا تھا۔ اب انشاءاللہ آج جو ہے لوط علیہ السلام کے بارے میں جو ہے بات کریں گے۔ لوط علیہ السلام کے والد کا نام تھا حاران۔ تو ابراہیم علیہ السلام تین بھائی تھے، تو اس میں سے ایک حاران تھے۔ حاران کا انتقال جو ہے وہ بہت جلدی ہو گیا تھا، تو یہ سمجھے کہ لوط علیہ السلام یتیم ہو گئے تھے۔ تو پھر جو ہے ان کی پرورش جو ہوئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے انڈر میں ہوئی ہے، یعنی آزر کے انڈر میں۔ تو سمجھ جائیے کہ پرورش میں جو ہے بالکل ساتھ ساتھ تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام، ایک ہی گھر میں پرورش ہوئی ہے۔ سیم سمجھے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چچیرے بھائی تھے، اور یہ دونوں جو تھے وہ چچا بھتیجا تھے، لیکن سمجھے کہ سیناریو ایک ہی تھا۔ تو وہی ہوا کہ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع دن سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، تو ویسے ہی لوط علیہ السلام بھی جو ہے ان کا ساتھ دیے۔ تو یہ کچھ دنوں تک تو خاموش جو ہے دیکھ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے انقلابی ہلچل چل رہی تھی، لیکن جب لوگوں نے آگ میں پھینک دیے اور آگ سے برآمد ہوئے، تب وہاں پر جو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اور پھر جو ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نکل جائیے، دیکھتے ہیں کون خدا آپ کو جو ہے کھلاتا ہے بچاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چچا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو فآمن لہ لوط، اس وقت لوط علیہ السلام ایمان لائے، وقال انی مہاجر الی ربی، انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ اب رب کی تو پوجا ہو ہی نہیں رہی ہے۔
تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور بھتیجا لوط علیہ السلام ہجرت کر کے یعنی ار سے جو ہے کہاں آ گئے؟ حران آ گئے، اور حران سے پھر ہبرون آ گئے۔ اور یہ پورا جو شام کا علاقہ ہے یہ جو ہے کنعان کہلاتا تھا، تو کنعان میں رہنے لگے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ جو مصر کا سفر ہوا تھا تو مصر بھی آئے، اس کے بعد مصر میں جو ہوا وہ تفصیل سے معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہبرون آ گئے۔ ہبرون آنے کے بعد جو ہے یہ یہاں پہ جو ہے آج کے دور میں جو بحر میت ہے یہاں پر 5 شہروں کا مجموعہ تھا۔ یہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ انڈیا میں کئی بڑے شہر ہیں، پاکستان میں کئی بڑے شہر ہیں، تو یہاں پر جو ہے سمندر کے پاس جو ہے بڑے بڑے شہر تھے، اس کا کیپٹل تھا سدوم۔ تو یہ 2 شہر بہت اہم تھے، سدوم اور عمورہ۔ تو یہ جو سدوم جو ہے اس کا 5 کا کیپٹل تھا۔ تو یہاں پر جو ہے سمجھے کہ تجارت کا جو ہے وہ ہب تھا، اور یہاں پر جو ہے سمجھے کہ تاجر لوگ آتے تھے، اپنا مال ایکسچینج بھی کرتے تھے، اور یہاں پر جو آرام بھی کرتے تھے، یعنی پورا یہ۔ اب وہ سمجھے کہ تجارتی منڈی اس زمانے میں کیا تھی کہ جیسے آپ دیکھیں ادھر جو ہے یہ جزیرۃ العرب ہے، اور یہ یمن ہے، یہ عمان ہے، اس کے بعد بحیر عرب ہے۔ اس کے لیفٹ سائڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کو پھر پاکستان ہے، ہندوستان ہے، پھر نیچے ملیشیا، انڈونیشیا، پھر جو ہے ساؤتھ ایسٹ پوری کنٹری ہے۔ اور ادھر جو ہے آپ چلے جائیں گے تو یہ افریقہ ہے، اور ادھر افریقہ ہوتے ہوئے پھر جو ہے اسپین وغیرہ آ جاتا ہے، اور ادھر سے بھی آئیں گے تو آپ کو یوکرین آ جائے گا، پولینڈ آ جائے گا، جرمنی آ جائے گا، فرانس آ جائے گا، پھر اسپین آ جائے گا۔ تو آپ جو ہے ادھر کیا ہوتا تھا کہ یورپ والوں کو اگر ایسٹ میں کوئی چیز بھیجنی ہے تو کیسے بھیجیں گے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، یا تو ادھر سے آتے تھے، ترکی سے نیچے آ کے شام آ جاتے تھے، یا پھر ادھر قریب پڑتا ہے یا افریقہ کے کنٹری میں جیسے مصر ہے، لیبیا ہے، ٹونیشیا ہے، الجیریا ہے، مراکش ہے، ادھر سے پھر مصر کے راستے ہوئے پھر یہاں آ جاتے تھے۔ تو ادھر سے بھی آ سکتے تھے، یہ باسفورس کراس کرتے ہوئے ترکی ہوتے ہوئے ادھر آ جاتے تھے، یا پھر ادھر سے آ جاتے تھے۔ پورا یورپ یہ کور کرتا تھا، یہاں سے پورا تجارتی سامان آ کر کے یہ شام میں آتا تھا، اور یہاں سے پھر جو ہے یہ یا تو ریڈ سی کے ذریعے سے جو ہے یہاں آتا تھا، یا پھر خشکی کے راستے سے یہ پیدل سفر آتا تھا، یعنی اونٹ وغیرہ پہ، اور یہ مال لے کر کے یہاں آ جاتے تھے، اور یہ عمان وغیرہ کی جو بندرگاہ ہے یہاں پر پھر مال ایکسچینج ہو جاتا تھا، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ پورا ایشیا میں مال چلا جاتا تھا۔ اور ایشیا والے لے کر کے آئیں گے تو یہاں پہ مال ڈراپ کر دیں گے، پھر یہاں سے یہ مکے والے یہاں پہ لا کے رکھ دیں۔ اب اس میں جو ہے کوئی تجارت نہیں کر سکتا تھا سوائے قریش کے، کیونکہ سارے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے لیکن قریش کے نہیں لوٹے جاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، احترام کے غرض سے۔ تو وہ لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو سمجھ جائے کہ اتنی بڑی جرنی ہوتی تھی کہ سال میں جو ہے ایک ہی ٹرپ اگر ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی۔ تو وہ لوگ موسم کے حساب سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے کہ سردی کے موسم میں یمن کی طرف آ جاتے تھے، اور پھر سردی جیسے ختم ہونے لگتی تھی تو گرمی کے موسم میں پھر ادھر سے مال لے کر کے گئے شام آتے تھے۔ تو یہ جو ہے ایسٹ ویسٹ کا جو ہے ٹریڈ کا روٹ ایسے تھا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر جو ہے یہ سمجھے بہت بڑی منڈی تھی۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے لوط علیہ السلام کو اپائنٹ کیے کہ بھتیجے یہاں پر جو ہے تم لوگ یہ کرو۔ لیکن یہ شہر والوں کو جو ہے یقینی بات ہے جہاں پر جو بزنس مین آئیں گے اور وہ لوگ جو ہے آرام وغیرہ کریں گے تو وہاں پہ فلورش ہو ہی جائے گی، ترقی ہوگی۔ ترقی ہونے کے بعد ان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی۔ خرابی پیدا ہو گئی تو اسپیشل طور سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجوں کو اپائنٹ کیے کہ بھتیجے تم یہاں پر دین کا کام کرو۔ ایک بیٹے کو تو مکہ میں بسا دیے کہ بیٹا تم یہاں پہ کام کرو۔ ہبرون میں جو ہے اسحاق علیہ السلام کو اپائنٹ کر دیے، اور خود جو ہے پورا واچ رکھنے لگے کہ تینوں جگہ صحیح کام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے جو بھی قومیں تھیں اس کے اندر تو پہلی خرابی تو شرک ہی آتی ہے، لیکن شرک کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی خرابیاں آ جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے رسول ہیں اس میں جو ہے اونلی شرک کی ہی خرابی آپ کو نظر آئے گی، چاہے وہ قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو یا قوم نوح ہو، اس میں شرک کی خرابی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو 3 رسول ہیں جن کا بار بار ذکر قرآن میں آتا ہے، جو اس ایریا میں اپوائنٹ ہوئے تھے، تو اس میں جو ہے ایک لوط علیہ السلام، ایک شعیب علیہ السلام اور ایک موسیٰ علیہ السلام۔
تو تینوں میں دیکھیں گے کہ شرک کے بعد جو ہے ایک الگ الگ خرابی بھی آئی ہے۔ ایک میں جو اخلاقی خرابی آئی ہے، ایک میں معاشی خرابی آئی ہے، اور ایک میں سیاسی خرابی آئی ہے۔ تو یہ سدوم اور عمورہ کی بستی میں جن کے طرف لوط علیہ السلام آئے تھے، ان میں شرک کے ساتھ جو ہے وہ اخلاقی خرابی آ گئی تھی۔ اب پھر یہاں پر جو ہے شعیب علیہ السلام آئے مدین میں، تو یہاں پر شرک کے ساتھ جو ہے ایک خرابی آئی، وہ معاشی خرابی آئی، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، کمی کا۔ اور ایک جو ہے پھر یہ مصر میں ایک خرابی آئی شرک کے ساتھ ساتھ، وہ سیاسی خرابی کہ انسانوں کو پکڑ کے غلام بنا دیا گیا، بنی اسرائیل وغیرہ کو۔ تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ہے، تو ان میں جو اخلاقی خرابی آئی وہ کیا خرابی تھی؟ تو وہ سمجھے کہ خرابی کی ایک نئی ایجاد تھی، یعنی فطرت سے بالکل ہٹ کر کے جو ہے ایک خرابی آ گئی تھی، ہومو سیکسولیٹی، اغلام بازی کی۔ تو اب یہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جو ہے یہ کسی طرح ٹالریٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فوراً عذاب دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں، تو آخری طور پر جو ہے حجت پوری کر دی جائے ایک عظیم رسول کو بھیج کر کے، اور ان کے بعد بھی اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر ان پہ عذاب میں لا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے لوط علیہ السلام کو اپائنٹ کیا کہ جا کر کے آخری حجت پوری کر دو۔ تو یہ سدوم اور عمورہ کی بستی والے لوط علیہ السلام کی قوم سے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر قوم میں انہی میں سے رسول بھیجا جاتا ہے، لیکن یہاں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے نہیں ہے۔ یہ سدوم عمورہ کی بستی الگ ہے، لوط علیہ السلام نہیں۔ اسی لیے قرآن میں کہیں کہ جگہ آپ کو اخوان لوط ملے گا، ان کے بھائی، یعنی دینی بھائی یا جیسے انسانی بھائی ہوتے ہیں، اس وجہ سے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ انہی میں سے کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو قرآن میں آیا ہے کہ ان میں سے کوئی اچھا انسان تھا ہی نہیں، تو کس کو بناتے؟ ایک بھی انسان نہیں صحیح تھا۔ تو اب اس لیول کی خرابی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہائر کرنا پڑا ایک رسول باہر سے۔ تو لوط علیہ السلام آئے، اور پھر جیسے تمام رسول دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل دیکھو کہ میں تم کو سمجھا رہا ہوں، تمہارے بیچ میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، لیکن تم سے کوئی جو ہے سیلری نہیں ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، تو فری آف کاسٹ کر رہا ہوں تمہاری خیر خواہی کے لیے، کہ جس راستے پہ جس ڈگر پہ تم لوگ جا رہے ہو، اعتقادی لحاظ سے یا اخلاقی لحاظ سے، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا ذریعہ بنے۔ لیکن قوم جو اپنے مستی میں کہاں سنتی ہے، سنی انسنی کر دی۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ وہ سب اپنے اپنے کام میں لگے رہے، تو لوط علیہ السلام کو غصہ آیا، اور پھر جو ہے ان کو ڈانٹے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم لوگ جو وہ برائی لے کر کے آئے ہو کہ دنیا جہان میں آج تک کسی نے نہیں لایا؟ یعنی اس زمانے تک جو ہے انسان کی فطرت اتنی مست نہیں ہوئی تھی کہ آدمی جو ہے اس راستے پہ چلا جائے۔ اور پھر جو ہے اتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کیوں؟ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم لوگ شہوت کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ انکم قوم مسرفون، بے شک تم لوگ جو ہے حد لمٹ کراس کرنے والے ہو۔ لیکن اب اتنا جو ہے جذباتی انداز میں ڈانٹے ڈپٹے رسول لتا، وہ جو ہے کوئی سائل بن کے نہیں آتا، رسول جو ہے وہ عدالت بن کے آتا، مانو گے تو دنیا کے امام بنو گے، نہیں تو نیست و نابود کر دی جاؤ گے۔ تو ایک دم دو ٹوک انداز میں بات کی، لیکن قوم بھی جو ہے ہٹ دھرم تھی، انہوں نے جواب دیا۔ کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اخرجوہم من قریتکم ان اناس یتطہرون، نکالو ان کو اپنی بستی سے۔ یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ یہ ہبرون سے آئے، ہبرون میں کہاں سے آئے تھے؟ ہاران سے آئے تھے، ہاران سے کہاں سے آئے؟ غور سے آئے ہیں، نکالو ان کو۔ ان مناسی یتطہرون، یہ بہت پاک باز بنتے اپنے آپ کو، اتنے ہی پاک ہے تو ہمارے یہاں کیوں آئے، جائیں اپنے یہاں۔ تو اس طرح سے جو ہے کامنٹ بھرے انداز میں ان کو جواب دیا۔ پھر جو ہے وہ، لیکن لوط علیہ السلام کی تو ڈیوٹی تھی کہ اس کو ٹوکیے اور آخری وارننگ دیجیے۔ تو پھر انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے بھرے محفل میں جو ہے لتھاڑا، اور ان کے ایک ایک برائی کو جو ہے کیے۔ تین بڑی برائیاں تھیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر چھوٹی برائیاں کتنی رہی ہوگی۔ جب کلائمیکس ہے تو پھر یہ ایک آدمی جو ہے چور ہے، تب خالی اب چور ہی نہیں کرتا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا اور بھی کچھ کرتا ہوگا۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا انکم لتاتون الرجال، تم لوگ شہوت کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، وتقطعون السبیل، اور تم لوگ راستے کو لوٹ لیتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اب بے حیائی کام محفلوں میں کرتے ہو، یعنی بے شرمی کی انتہا کر دیے تھے۔ یعنی سمجھے کہ آج کا یورپ کا جو معاشرہ ہے،
بالکل آپ سمجھیے کہ اس سے بھی گیا گزرا معاملہ تھا۔ لیکن جو ہے قوم کا رسپانس کیا تھا؟ قوم نے کہا کہ اگر ہم لوگ یہ نہیں چھوڑیں گے تو کیا ہو جائے گا بتائیے؟ تو انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا، دنیا میں بھی تباہ ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی برباد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا عذاب آ جائے گا، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو لے آئیے عذاب اللہ کا اگر آپ سچے ہیں تو، ایسے دھونس جمانے کے لیے آ گئے آپ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ ہر قوم کا یہی جواب رہتا ہے کہ آپ لے آئیے بھائی، اسی عذاب سے تو ڈرانا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تو کب سے آپ ڈرا رہے ہیں، وہ عذاب آ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، خالی کھولی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کتنا بھی اچھا سے جو ہے ان کو تقریر کرتے تھے، لیکن وہ جو ہے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، ہل ہی نہیں رہے تھے۔ یعنی آگے چل کر کے بات آئے گی کہ فرشتے کہیں گے کہ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی میں ایک گھر کے علاوہ ایک انسان بھی مسلمان نہیں پایا۔ یعنی جو بھی گھر مل گیا تھا وہ نبی کا گھر تھا، اس گھر میں بھی جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ جو ہے خائن تھی۔ تو اب ان کا جو ڈراپ سین آنے والا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ آیا ہے، قرآن میں بڑا نقشہ کھینچا ہے۔ ان کے جو ہے سمجھے کہ انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو کس لیول تک چلا جاتا ہے آپ اندازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک اور چیز منظور تھی کہ چلو لوط علیہ السلام سے ان کو جو حجت پوری کر رہے ہیں، ایک اور آخری حجت بھی پوری کر دیتے ہیں کہ چلو پریکٹیکل میں جو ہے فرشتوں کو بھیج کر کے اگر یہ لوگ جو فرشتے پہ بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تب جو ہے آخری ہاتھ کرو تو ہم ان پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو آخری میں جو ہے ثبوت کے طور پہ، تاکہ کسی کو یہ نہ رہے کہ نہیں وہ تو بولتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے ایسا۔ تو 3 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا نہایت خوبصورت انسانی شکل میں، یعنی جو تقریباً ان کے لیے بڑی آزمائش بنے گی۔ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور ملک الموت، تینوں کو بھیجے۔ تو یہ فرشتے جو ہے پہلے ہبرون میں آئے۔ ہبرون میں آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فوراً گھر لے کر کے آئے۔ گھر لے کر کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام جو بڑے سخی تھے اور فیاض مہمان نواز بھی تھے، تو فوراً جو گیا، اور 3 مہمان تھے، تو فوراً جو ہے ایک بچڑا ذبح کیے اور ان کو بھون کر کے پیش کر دیے۔ تو پیش کیے، آپ بولے کہ تناول فرمائیے، لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے، تو وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈریے مت ہنستے ہوئے، ہم لوگ جو ہے نا ایک مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں اصل میں۔ تو بس یہ تھا کہ جب ہم لوگ آ ہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کے لیے بھی میسج تھا تو وہ ڈیلیور کر کے پھر اصل جانا ہم کو ادھر ہے۔ تو اتنے ہی میں جب یہ بولنا تھا کہ آپ ڈریے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے فرشتے ہیں، تو ان کی بیوی جو تھی سارہ علیہ السلام وہ ہنس دی۔ تو اسی وقت جو ہے انہوں نے ان کو بشارت دے دی کہ آپ کے پاس بھی آنے کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور پھر بیٹا سے بھی بیٹا ہوگا، ان کا نام یعقوب ہوگا۔ تو وہ تو چیخ پڑی یا ویلتا آلدا نعجوز وہذا بال شیخا، ہائے ہماری بدبختی، میں جنوں گی ایک بچے کو جب کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر جب بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رحمت سے جو ہے تعجب کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو پھر وہ تو شروع ہی میں کہہ دیے تھے کہ ہمارا اصل ٹارگیٹ تو مجرم قوم کی طرف ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اصل تو اتنے چھوٹے کے لیے تو آپ اتنا آئیں گے نا 3 آدمی؟ تو قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اصل راز کیا آنے کا یہ بتائیے، 3 آدمی انسانی شکل میں آئے ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو مجرم قوم کی طرف آئے ہیں کیا کریں گے؟ تو ان پر عذاب کا ٹائم آ گیا ہے، اب وہ عذاب آئے گا۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام حجت کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے، مجادلہ کرنے لگے فرشتوں سے، آپ کیسے الٹ دیجیے گا بستی کو، کیسے عذاب دے دیجیے گا، اس میں نیک بندے ہوں گے تو۔ اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، صدیق نیچر کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انہ لأواہ حلیم، بڑا بردبار تھا، حلیم تھا، تو لڑنے لگا، کیسے مار دیں گے آپ، کیسے عذاب سے دوچار کر دیں گے، اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ تو کیا نیک لوگ ہوں گے تو نہیں ماریں گے؟ اچھا تو نیک لوگ ہوں گے تو نہیں ماریں گے، اگر 5 لوگ ہوں گے تو کیا 5 لوگ بھی ہوں گے نا تو نہیں ماریں گے؟ چلیے کہا اگر 4 لوگ نیک نکلے تو قوم میں سے، کہ 4 بھی ہوں گے تو نہیں ماریں گے، چلیے کہ 3 لوگ ہوں گے تو، کہ 3 بھی ہوں گے تو نہیں، عذاب کینسل، کہ 2 لوگ ہوں گے تو، کہ 2 لوگ بھی ہوں تو معاف کر دیں گے، کہ 1 لوگ ہوں گے تو۔ تب فرشتوں نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اگنور کیجئے اس کو، کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں سے ایک بھی جو ہے صحیح سالم انسان نہیں ہے،
اور ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرنے کا، کیونکہ ایک آدمی بھی اگر ایمان لا رہا تھا تو اس کے تو فعل میں جو معاملہ جو ہے کچھ ہو سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بادر نخواست دے دے اجازت، کیونکہ ہر رسول کو قوم سے بڑی محبت رہتی ہے، تو وہ دے دیے۔ تو یہ لوگ آئے۔ اب یہاں پر جب آئے تو لوط علیہ السلام کی ایک بچی جو تھی وہ شہر کے کنارے جو ہے ان کا گھر تھا، یہ بیچ شہر میں تھے، تو ان کی نگاہ پڑ گئی تینوں لڑکوں پہ، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ قوم کا کیا نیچر ہے، تو وہ دوڑی دوڑی اپنے والد کے پاس آئی کہ دیکھیں 3 لڑکے شہر میں داخل ہوئے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ کچھ وبال ہوگا، ان کو تو چھوڑیں گے نہیں۔ تو لوط علیہ السلام چونکہ سردار ہوتے ہیں، مطلب کوئی بھی رسول جو رہتا ہے وہ اپنے علاقے کا سردار ہوتا ہے، تو وہ جلدی سے جو ہے باہر ہی جا کے ان سے ملے۔ تو ملنے کے بعد جو ہے پوچھے کہ آپ لوگ پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے ایک فیصلہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو اب ان کو فوراً جو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہے ان کو چپکے سے گھر میں لے کے آ گئے کہ قوم کی نگاہ نہ پڑے، اور جلدی سے لے کر کے آئے۔ اور پھر یہ تھا کہ گھر میں جب جو ہے بیٹھ دیں گے، کھانا وانا کھلا ولا دیں گے، تو اس کے بعد پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیوں آئے ہیں، کیا مقصد ہے وغیرہ بتائیں گے، ورنہ تو شہر والے دیکھ لیں گے تو اسٹیشن ہی سے جو ہے ان کو گھیر لیں گے۔ تو کسی طرح وہ باہر ہی ان کو مینیج کر لیے، اور گھر میں ان کو حفاظت سے لے کر کے آ گئے۔ اور اس کے بعد جب کھانا وانا اپنا ناشتہ وغیرہ جو ہے تیاری کر ہی رہے ہوں گے کہ اتنے ہی میں ان کی بیوی نے جو ہے جا کر کے قوم والوں کو بتا دی کہ جاؤ تمہارے لیے جو ہے تمہارے من موافق چیز آ گئی۔ اب قوم کو معلوم ہونا تھا کہ ایک کے بجائے 3 لڑکے آئے ہیں، وہ تو دوڑتے ہوئے آئے دم یستبشرون، خوشیاں مناتے۔ اب یہاں پر لوط علیہ السلام تو جس وقت ان کی بچی نے بتایا کہ 3 لڑکے آئے اسی وقت سے ٹینشن میں تھے، لیکن کسی طرح مینیج کرنا چاہ رہے تھے کہ باہری سے جو ہے باہری ان کو روانہ کر دیں کہ آپ اس شہر میں داخل مت ہو، اور یہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہاں کے برائی تھوڑا اوپن بھی نہ ہو۔ تو ان کو جو ہے شہر کے باہری جب ملے تو بڑے اشارے کنائے بول رہے تھے کہ دیکھیں یہ بہت واہیات قوم ہے، بہت بری قوم ہے، یہ سب ہے، لیکن اتنی بری ہے یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں نا۔ تو اس طرح بات کرتے کرتے جو ہے وہ اندر آ ہی گئے۔ اب پھر آپ کہا کہ اب اندر آ گئے ہیں، آپ کو کسی کو پتہ چل جائے گا تب تو گھر کا گھراؤ کر لیں گے۔ تو آپ کون بتائے؟ تو خیانت کر دی ان کی بیوی نے، جا کے بتا دیا کہ تمہارے من موافق چیز آئے ہیں۔ سارے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، تب تو ان کی حالت خراب ہو گئی۔ ان کی حالت خراب ہوئی تو لوط علیہ السلام تو مہمان کو اندر رکھے، اب باہر گیٹ کے باہر نکلے، اب بولے کہ کیا بات ہے؟ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہم کو ان کے سامنے رسوا مت کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ دنیا میں کسی بھی اس طرح کے لڑکے کو مطلب رکھا کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگوں سے جو ہے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اس طرح آرگو کرنے لگے۔ تو یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو خواہشی پوری کرنی ہے تو ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے جو ہے لیگل راستہ ہے، تم ان سے خواہش پوری کرو، یہ کیا ہے کہ تم جو ہے ان نیچرل وے میں آتے ہو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں جو ہے آپ کی بچیوں میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نرید، اور آپ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں، ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے آرگو ہوا۔ تو لوط علیہ السلام نے ڈانٹے بھی کہ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے ایک آدمی بھی جو ہے شریف النفس نہیں ہے؟ پھر ان جو آہ بھری انداز میں بولے کہ لو ان لی بکم قوتاً، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی تو سب کو جو ہے ختم کر دیتا اور اپنے مہمان کے پاس تک جانے نہیں دیتا، او آوی الی رکن شدید، یا کوئی مضبوط پناہ گاہ ہوتا جس میں اپنے مہمان کو بچا لیتا۔ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، وہ پناہ گاہ میں تھے، لیکن اس پر جو سرکمسٹانس تھا وہ جو ہے بتا رہا تھا کہ 3 بچوں کو کیسے بچائیں گے، پورا گاؤں ٹوٹ پڑا ہے۔ تو ادھر جو فرشتے نے کہا کہ جو ہے آپ ٹینشن مت لیجیے، ابھی تک فرشتے نے ڈسکلوز نہیں کیا کہ ہم فرشتے ہیں، ابھی ٹینشن ہی میں، بس وہ فرشتے حجت پوری کرنے آئے تھے انسانی لڑکے کی شکل میں، خوبصورت میں، کہ پریکٹیکل میں دیکھیں، ہم بھی دیکھ لیا، سب پوری دنیا دیکھ لے کہ یہ کس نیچر کے۔ پھر جب وہ لوگ جو ہے
آگے بڑھے جیسے ہی، تب جو ہے جبریل علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے کہا آپ ٹینشن لیجیے، ہم لوگ فرشتے ہیں اور ان کو عذاب ہی دینے کے لیے تو آئے ہیں، تو یہ ہمارے پاس کیا آپ آئیں گے، آپ جو ہے نا بیگ اینڈ بیگیج تیار کیجیے، اور آج صبح کا ٹائم ہے ان کا جو عذاب آنے کا، رات رات نکل جائیے آپ سحر کے وقت میں، اور آپ کی بیوی نہیں جائے گی آپ کے ساتھ، جو بھی ایمان لائے ہیں وہ جائیں گے، اب جو بھی میں کیا 2 بچی ایمان لائے تھی وہ دونوں نکل جائیں گے، ان پر عذاب آ جائے گا۔ تو ان پر جو عذاب آیا ہے نا وہ 4-5 طرح کا عذاب آیا ہے، یعنی یونیک بیماری تو یونیک عذاب۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بس بکواس بند کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کی، جیسے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کیا جبریل علیہ السلام نے ایک ہاتھ مارے اس کو کہ سارے کے آنکھ کی روشنی چلی گئی، تو اب سب تو آنکھ ملنے لگے، حالت خراب، تو شام کا ٹائم ہونے ہی والا تھا کہ سب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تو آنکھ میں کچھ پڑ گیا یہ وہ، تو کل بتاتے ہیں آپ کو کہ کون بچاتا ہے ان کو ہم لوگوں سے۔ تو سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے کہ کل کے جو ہے آئیں گے ہم لوگ تیاری کے ساتھ۔ فرشتے نے کہا کہ یہ کل تو جو ہے ان کا صبح ہی میں یہ کام تمام ہو جانا ہے، تو بولے کہ آپ تیار ہو جائیے اور آپ نکل لیجئے فجر سحر کے ٹائم میں آپ پھر تو یہ جو ہے اپنا دونوں بچیوں کو لے کر کے صدوم کے ایریا سے نکل گئے، اور پھر جو ہے جبریل علیہ السلام جو ہے اور میکائیل علیہ السلام پر نکالے، اور جو ہے ایک زوردار چیخ مارے جبریل علیہ السلام، اس سے جو سب سمجھے کہ پڑ گئے نیچے۔ تو بہت سارے قوموں پہ عذاب آیا ہے، تو ان کو ایک تو اندھا کر دینے والا عذاب آیا، پھر ایک زوردار چیخ آئی، اور پھر اس کے بعد بہت تیز تند آندھی چلی، اور پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام اپنے پر کو لیے اور صدوم عمورہ کا اندر جو زمین میں گھسائے اور پورا پر کو اٹھا کر کے جو ہے آسمان پہ لے گئے پوری آبادی کو، اور اوپر لے جا کر کے پھر نیچے پٹک دیے، اور اس پر بھی نہیں ہوا تو پھر اوپر سے پتھر کی بارش کر دی، اب پوری پتھر کی بارش میں جو ہے پوری جو بستی اندر دھس گئی، جو آج جو ہے ڈیڈ سی کے پاس ہے۔ یہ ڈیڈ سی جو ہے 4000 کلومیٹر اندر ہے سمجھیے سطح زمین سے، وہاں کا پانی ایسا کھارا ہے کہ کوئی میڈک زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتا، آدمی اگر اس میں چلا جائے تو وہ جو ہے ڈوبتا نہیں ہے، اتنا تھکنس ہے اس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس کو نشانی بنا کے چھوڑ دیا ہوں ڈیڈ سی کو، تم نشانی عبرت جو ہے عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ تو اب یہ لوگ جو ہے جب تجارت کرتے تھے تو یہاں سے ایسے جاتے تھے، یہ شام کا ایریا میں یہاں پہ ہالٹ ہے، یہاں پہ ہالٹ ہے، تو اس سے کراس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تھوڑا ہسٹری بھی تو معلوم کر لیا کرو کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ جو ہے مدین والے تھے، یہاں پہ سمود والے تھے، تو ادھر سے کراس کرتے ہو، ادھر عاد والے تھے تو ادھر آتے ہو تو ادھر جو ہے ہسٹری معلوم کر لیا کرو، یہ سب کھنڈر کیوں ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ جو ہے ایک فیملی کا جو ہے پورا جو ہے بایوگرافی کمپلیٹ ہوا، ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اب لوط علیہ السلام کا جو ہے ان کے بعد عذاب کے بعد کیا ہوا، تو قرآن خاموش ہے، تورات بھی خاموش ہے، میں کئی کتاب چیک کیا تو اس میں بھی خاموش ہے۔ تو یہ حکمت ہے کہ یہ اصل میں یہیں پر یہ اسٹاپ ہو معاملہ، تاکہ لوگ یہ عبرت کے ناخن لیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایک لمٹ تک جو ہے برداشت کرتا ہے، لیکن جب جو ہے معاشرہ میں اتنی گندگی پھیل جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ اب دوسرے کو بھی افیکٹ ہونے لگے گا، تو پھر جو ہے اس گندگی کو صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کو آگے تک چلانا ہے قیامت تک۔ تو جیسے ایک جو ہے فروٹ بیچنے والا آدمی سیب بیچتا ہے یا امرود بیچتا ہے، تو وہ جو ہے اگر جو ہے اس کے اس میں کارٹون میں یا اس کے ٹوکری میں جو ہے کچھ سڑا ہوا سیب ہے، اگر اس کو اسی میں چھوڑ دے تو وہ پورا سیب کو خراب کر دے گا، تو پھر جو ہے لامحالہ اس کو جو ہے اس سیب کو الگ کرنا پڑتا ہے فریش سیب سے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی انسان اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے خراب ہو جاتا ہے، اعتقادی لحاظ سے، تو پھر انبیاء رسول کو بھیج کر کے وہ سڑا ہوا سیب کو اچھے سیب سے الگ کر دیتا ہے، پھر ایک نئی فریش جو ہے فروٹ سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔